السلام علیکم ناظرین، آج 27واں روزہ ہے۔ 27ویں پارے کی تقریباً 399 آیات میں سے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لے کے آئے ہیں۔ ٹیگ لائن خلاصہ اس کا یہ ہے، بندگی کو ہی نہ سمجھا ہم نے۔ چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور وجہ انتخاب کی طرف۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ وجہ انتخاب صرف آپ کو یہ سوچنے کی دعوت دینا ہے کہ کیا میری زندگی اس آیت کی مصداق ہے اور کیا میں بندگی کے اصل مفہوم کو سمجھ پایا ہوں۔ ناظرین، جیسے بھی آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ اس آیت میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے بندگی۔ کہنے کو تو یہ صرف ایک لفظ ہے، بندگی، لیکن جب آپ کبھی اس کا کینوس دیکھیں، میں جب اس کے کینوس کو دیکھنا شروع ہوا تو میں ایک حیرت کے سمندر میں اترتا گیا۔ انسان کو اس دنیا میں دھرتی پہ بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ جو اس پوری انسانیت کو بندگی سکھانے کا ایک باقاعدہ آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد ذرا آپ ویژولائز کریں کہ ذرا سوچے تو صحیح کہ نبی کے بعد نبی، زمانے کے بعد زمانہ اور انبیاء کے بعد انبیاء، چلتا رہا سلسلہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنے ہزار سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سارے سلسلے کا ایک مقصد تھا، ایک لفظ سکھانا تھا، بندگی۔ پھر ان انبیاء علیہ السلام کو صحائف دیے گئے، کتب دی گئی، یہ کس لیے آئی تھی؟ 4 کتابیں ہیں، 100 صحائف ہیں۔ اس سب کا کیا مقصد تھا، کس لیے تھا؟ اسی آیت میں موجود ایک جو لفظ ہے بندگی، وہ سکھانا مقصود تھا۔ اور یہ جو معجزات ملے ہیں، یہ بھی کس لیے تھے؟ یہ اس بندگی کو سکھانے کے لیے تھے کہ نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اس خالق کائنات اور جو قدرت رکھنے والا رب ہے اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس بندگی کو سکھانے کے لیے ہی یہ سارا کچھ اگر آپ سم اپ کریں تو اس کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو چنا وہ پرفیکٹ لوگ تھے، اور وہ جو علم حاصل کر رہے تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے، یعنی جس نے جو علم کا خالق ہے اس کی طرف سے علم پا کر وہ پوری انسانیت کو ایک چیز سمجھانے کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے، بندگی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ چلتے اس انبیاء کے سلسلے میں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ ان پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جیسے لوگوں کو ہدایت اور راہ راست پہ رکھنے کے لیے آتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک طائفہ ایسا جمع کیا گیا کہ جو بھی 1.25 لاکھ سے زائد 2-3 لاکھ کے قریب تھا، اور انہوں نے بھی تمام کی تمام انسانیت کے لیے اپنی نہج چھوڑی ہے کہ یہ ہے بندگی، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر یہ تم تک آگے پہنچا دی ہے، اب قیامت تک اس نہج سے ہٹنا نہ۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سم اپ کریں، اتنی ایفرٹس پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، تو آپ دیکھ لیں کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے، اور اس کو اگر آپ چھوڑیں صرف اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں تو بندگی کا کنسیپٹ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں نظر آتا کہ بندگی اصل میں کہتے کسے ہیں۔ یہ جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم پیچھے سے کچھ آیات کو ساتھ لے کے نہ چلیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب سورہ زاریات شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً 24ویں آیت کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور یہ 56 نمبر والی آیت ہے کہ بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے اور 24 نمبر آیت کے درمیان میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر تباہی کیوں آئی، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو مفسرین نے یہاں بہت خوبصورت بات یہ پیش کی ہے، جو بندگی ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر وہ 24 نمبر آیت سے تم یہ پڑھنا شروع کرو اور دیکھو کہ سابقہ نبیوں کی قوموں کے ساتھ حال کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ یہ ہے اصل چیز جو آج ہمارے معاشرے کو واپس بندگی کے ٹریک پر لا سکتی ہے۔ تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ 24 نمبر آیت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے ہیں۔ قوم لوط کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ 2-3 آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھر قوم کا کیا حال ہوا۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے اور پھر اس کا کیا انجام ہوا، اور پھر قوم نوح کا ذکر ہے، پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ تو اس ساری آیات کے بعد 56 نمبر آیت پہ یہ آیت آتی ہے
کہ تمہیں صرف بندگی کے لیے پیدا کیا۔ انہوں نے تو اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، یہ آیات نے بتا دیا، لیکن مجھے آپ کو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مقصد کو جیسے آگے پہنچایا، اس کے بعد آج کیا میرا وہی مقصد ہے، اس کے اوپر تو میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس میں جو سب سے اہم ایک لفظ ہے اس کو بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش پہلے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم مختلف تفسیریں جب سن لیں گے تو ہم پھر بعد میں اس ٹاپک کو آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا مقصد میرا ہے یا نہیں ہے۔ لیعبدون، تاکہ میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر میں سیدنا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں ان کو اپنی عبادت کا حکم دوں۔ پھر اب آپ دیکھ لیجئے امام التفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے توحید، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستانی معاشرے کے لیے سب سے اہم ترین تفسیر بھی یہی ہے۔ ہم بندگی اور توحید سے تو اتنی دور چلے گئے ہیں، اتنی دور چلے گئے ہیں۔ میں بس آپ سے یہ چاہتا ہوں، اپنے ناظرین سے، جب کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے خود کوئی توحید کا ذکر کرے یا آپ خود توحید کا ذکر کریں، تو اس سے بس یہ مثال لے کہ توحید سے مراد یہ ہے پاکستان میں سود کے اڈے نہیں ہو سکتے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت کے علاوہ کوئی لا نہیں بن سکتا۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یورپ والی بے راہ روی اور فحاشی اور عریانی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو توحید کا لفظ وہ کہنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کی حاکمیت، اللہ کو مان لو، اللہ کو پہچان لو، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں۔ آپ میری 27ویں ایپیسوڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت جٹکی مثالیں پیش کرتا ہوں، بہت ہی عام فہم اور وہ دوسری ہٹ کے مثال پیش کرتا ہوں۔ توحید تو آپ تو ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں مدرسوں میں، سب جگہ پہ، لیکن پارلیمنٹ میں کیا توحید ہے؟ ہمارے بازاروں میں کیا توحید ہے؟ تو توحید اصل میں یہ ہے رب کی دھرتی پہ رب کا نظام۔ جب کبھی توحید کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے، یا اگر آپ نے توحید کسی کو سمجھانی ہے یا خود سمجھنا چاہتے ہیں، ایک لائن یاد رکھیں، چھوڑ دیں باقی سب باتوں کو۔ توحید ایک ہے، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ صفات میں شرک کرنا اور ذات میں شرک کرنا، وہ ساری چیزیں سب اچھی طرح یاد کرنے کے باوجود پاکستان کے اس 25 کروڑ معاشرے میں اسی سود کی سڑکوں پہ چلتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی سود کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ مشرف آ کے حدود آرڈیننس ادھر ڈال کے چلا جاتا ہے، ہم ویسے کہ ویسے 25 کروڑ عوام رہے۔ کیا توحید، کیا سمجھا ہم نے؟ تو اس لیے میں نے جو عرض کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی گہرائی میں بعد میں خود ہوم ورک کر کے اتریں گے کہ لیعبدون کا مطلب یہ تھا کہ اس سے مراد عبادت کا معنی یعنی توحید لیا جائے کہ اللہ کی، میں نے ان جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا۔ تو اب تفسیر لیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ وہ دھرتی پہ میرا نظام قائم کریں، یہ ہے توحید۔ تو یہ تو آپ کو بھولے سے نظر نہیں آئے گی، اور پاکستان جب سے بنا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ رب کی دھرتی پہ پاکستان پہ اسلامی 100% نظام رائج ہو، یہ تو کسی دینی طبقے کی طرف سے آواز نہیں لگتی۔ ہاں جو تھوڑی بہت تاریخ پڑھی یا سنی تو آپ دیکھ لیں کہ دیوبند میں بھی شاملی کے میدان میں ایک آخری ایفرٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر دیوبند نے بھی وہ راستہ اپنا لیا کہ جس میں اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ شاملی کے میدان میں غالباً امام کیا نام تھا ان کا، امام زامن، ان کا جو ایک آخری ایفرٹ تھی دیوبند میں، بر صغیر میں شاید وہ ایک ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سسٹم کو رائج کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا یا اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگی ہو۔ تو یہ توحید کا مطلب ہے۔ علامہ آلوسی نے اور دیگر مفسرین نے کہا لیعبدون کا مطلب ہے تاکہ اللہ رب العزت کو پہچان لے، تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے۔ اب یہ جو معرفت کا لفظ ہے یہ بہت صوفیانہ اور بڑا ثقیل قسم کا ہے۔ اس پہ مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ میں نے مفتی جمیل صاحب جو رائیونڈ کے امام رہے کافی زندگی کے عرصہ تک، میں نے ان سے یہ بات سنی، ان کی ایک مثال تھی، مجھے بہت سٹرائک کی وہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر ایک شخص وہ کسی CSS آفیسر، کسی کمشنر کا چپڑاسی ہے، وہ سارا دن بہت بھاگ دوڑ کے کام کرتا رہا صبح سے لے کے دوپہر تک، اور اس کو نہ روٹی کھانے کا وقت ملا نہ کچھ ملا، آبویسلی اس کا وہ ایک بہت بڑا آفیسر ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی کام پہ بھگاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ روٹی بھی کھانا لیٹ ہو گیا، لیکن آخر کوئی 2-3 بجے کے بعد
وہ جب آفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنا کھانا کھا لو، اب ریلیکس ہو گئے ہیں، تو وہ آ کے اپنا ٹفن کھولتا ہے، ٹیبل پہ اپنی رکھتا ہے اور لقمہ توڑتا ہے اور لقمہ اٹھاتا ہے، اور بیل بجتی ہے کمشنر صاحب کی۔ تو مجھے مفتی جمیل صاحب، وہ اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، تو مفتی جمیل صاحب کی وہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اب یہ جو چپڑاسی ہے یہ لقمہ کھائے گا اور پہلے روٹی ختم کرے گا اور پھر جائے گا کمشنر کی بات سننے؟ سارے مجمع نے کہا کہ وہ جو لقمہ اٹھایا ہوا ہے اسے بھی رکھ دے گا، اس کو بھی منہ تک نہیں لے کے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو اتنا پتا ہے کہ یہ جو کمشنر ہے اس کا حکم توڑنے پہ مجھے کیا بھگتنا پڑے گا، اور اسی لیے وہ اتنی بھوک کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں سوچتا اور وہ اس کے حکم کے اوپر وہ لبیک کہتے ہوئے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہی چپڑاسی وہی گھر آتا ہے، عصر کی اذان ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی، اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگی اور وہ وہیں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، نماز بھی نہیں اس نے پڑھی۔ تو مفتی جمیل صاحب نے کہا دیکھو میں تمہیں صرف یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، کمشنر کی پاورز کو جانتا ہے، کمشنر کی حکم عدولی کرنے کا جو نقصانات ہے وہ جانتا ہے، لیکن ادھر ساری زندگی اس نے رب کو، عبادت کو، توحید کو، رسالت کو، کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے سب سے بڑے حاکم کا حکم توڑنا اس کے لیے بہت آسان ہے اور ایک انسان کا حکم توڑنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو آپ بھی یہی سوچئے گا اس مثال سے کہ آپ کے لیے کہاں کہاں کیا چیز ممکن ہے اور کہاں ناممکن ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بندگی کے اصل مفہوم کو پہچانا نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک بہت اہم اور وجد آفرین نقطہ پیش کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہاں کہا گیا کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان کے اندر بندگی کی استعداد پہلے سے رکھ دی ہے، اور اس کی بڑی ایک عام سی ایویڈنس آپ کو ساری زندگی ساری دنیا میں نظر آتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کرسچن گھر میں پیدا ہونے والا، جیوز کے گھر میں پیدا ہونے والا، ہندو، سکھ، عیسائی، کسی مذہب میں پیدا ہونے والا، وہ جب اسلام کی طرف آتا ہے تو اسلام سے وہ آشنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پوری زندگی پھر اسی عبادت پہ گزارتا ہے، حالانکہ وہ وہاں اس عبادت کو تو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ استعداد چونکہ رکھ دی گئی اندر، اس لیے جب بھی کوئی حق کو پاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ فوراً ایسی بندگی پہ آتا ہے، بلکہ نو مسلم تو ایسی بندگی پہ آتے ہیں کہ وہ مجھے آپ کو تو شاید شرم آ جائے کہ وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم کہاں رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ایک 75 سال تک 80 سال تک رام نام کی مالا جپنے والا ہندو جو پنڈت ہے، وہ بھی اگلے دن سے وہ واپس جب اسلام پہ آتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اس میں بہت آگے ہی آگے جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ جو مفسرین نے کہا کہ اللہ نے پیدائشی طور پر ہر شخص کے اندر بندگی کی اور اللہ کی رب العزت کی معرفت کی پہچان رکھ دی ہے، اس لیے وہ جب آتا ہے تو وہ فوراً پھر اس کو ایسا ہی لگتا ہے۔ بلکہ اکثر جو آپ یوٹیوب پہ بھی سن لیں گے، نو مسلمین یہی کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک خلا تھا، وہ مجھے آج لگا کہ وہ آج پہلی دفعہ پورا ہوا۔ تو وہ کیوں پورا ہو رہا؟ کیونکہ وہ استعداد اندر تھی، استعداد نے جب حق کو پا لیا تو وہ ایسے کپل ہو کے اس کی زندگی کا وہ خلا بالکل دور ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ مفسرین نے ایک اور بہت اہم نقطہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام، جو بھی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، وہ یا تو لوگوں کو عبادت کی اور بندگی کی راہ دکھانے آتے تھے، یا اس عبادت اور بندگی کے راہ سے ہٹے ہوئوں کو واپس لاتے تھے۔ بہت اہم نقطہ ہے ہماری آج کی اپنی جو زندگی ہے اس کا سیلف کیتھارسس کرنے کے لیے، کہ انبیاء علیہ السلام آئے، وہ لوگوں کو بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ اگر وہ چلے گئے اور ان کی قوم ڈیویٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد مزید انبیاء آئے اور ان راہ سے ہٹے ہوئوں کو دکھاتے تھے کہ بھئی دیکھ لو یہ اصل تھا اور تم کہیں اور چلے گئے۔ لیکن چونکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ اعجاز ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کے لیے یہی دین چلنا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، بندگی سمجھنا کتنا آسان کر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو نہج ہے اس کو دیکھ لو، جیسے انہوں نے بندگی کو سمجھا ویسے تم بھی بندگی کرو۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بندگی کو سمجھانا بہت ہی ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بہت بڑی تحریکوں سے جڑے ہیں، اور وہ تحریکیں کسی ایک چنک کو لے کر، کسی ایک پارٹ کو لے کر تو وہ چل رہی ہیں، پوری زندگی لگا رہی ہیں۔ ختم نبوت والے ختم نبوت پہ چلتے ہیں، تبلیغ والے تبلیغ پہ چلتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دجالی نظام کو، اس سسٹم کو، شرک کے
بڑے گڑھ کو اس کو جا کے چیلنج کیا اور اس کے اگینسٹ اپنی ایک جمعیت تیار کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم نافذ کر کے بتایا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جو پچھلے 80 سالوں سے پاکستان میں مسنگ ہے، جس کی آواز ہی نہیں، کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی صوفیہ کی طرف چلا گیا، وہ اللہ 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 کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنی خانقاہ میں کہ پاکستان میں فحاشی کس گراف تک پہنچ چکی ہے، پاکستان میں سود کس گراف تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے بندگی کا مفہوم پہلا یہ ہونا چاہیے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی تھی، وہ میری زندگی کا پہلا مشن ہونا چاہیے کہ میں مقصد نبوت کے لیے یعنی دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی پوری زندگی کی کوشش کروں گا اور ایفرٹ لگاؤں گا۔ اسی معاشرے میں کوئی 3 لاکھ سے زائد قادیانی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھ کے قریب کوئی گوہر شاہی ہوں گے، تو آپ دیکھیں تو صحیح ذرا یہ کون سی مشن نبوی ہے یا مقصد نبوت ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہج کو بار بار پڑھیں۔ اگر ان کی زندگی میں جو کچھ ہے اور اگر وہ آپ کی زندگی میں کو ریلیٹ ہوتا ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ روٹی کپڑا اور مکان اور اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دیکھیں، ہمارا ایک بڑا لگا بندہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، وہ بندگی ہم نے سیکھنی کہاں سے ہے جبکہ ہمارا سیٹ پیٹرن سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے ہمارے اوپر مسلط کیا۔ ہمارا سیٹ پیٹرن یہی ہے کہ پیدا ہو جاؤ اور اس کے بعد جو دنیا دار بندہ ہے وہ اس کو بی اے، ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی اور اس کو میڈیکل، انجینئرنگ اور آئی ٹی کروا لے گا، اور جو مولوی صاحب کے گھر پیدا ہو گیا، مفتی صاحب کے گھر پیدا ہو گیا، صاحبزادہ بن گیا، وہ کیا ہے، وہ کہ بس وہ مدارس کو سنبھالے گا، اور اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے لگے بندے سسٹم پہ چل رہا ہے۔ جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھ لیں کہ کائنات میں سب سے امیر ترین، دا ریچسٹ موسٹ، جو بزنس کے سب سے بڑے آپ سمجھ لیں کہ سب سے بیسٹ بزنس کے ایگزامپل ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب غزوہ ہوتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بزنس سے اٹھ کے اور وہ دین اسلام کو تخت پہ لانے کے لیے وہ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ تو یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ مجھے دکھا دیں، کسی صاحبزادے میں دکھا دیں، کسی مفتی میں دکھا دیں، کسی پیر میں دکھا دیں، کسی جگہ پہ دکھا دیں۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے کہ مقصد نبوت اور صحابہ کی نہج اگر سمجھیں گے تو پھر آپ روز دین کے لیے کچھ کریں گے، اور اس میں جو وقت بچے گا اور کوئی روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن وہ چیز چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دیوانے کا خواب ہے کہ میں پاکستانی معاشرے میں اور تحریک سے جڑے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جزیات پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ اصل چیز یہ نہیں تھی۔ اصل تو تھی کہ تخت پہ لانے کی محنت ہوتی، تو پھر اس کے بعد کوئی فتنہ آپ دیکھ لیں اگر اٹھتا بھی مسلمہ کذاب کی طرح تو پھر کانفرنسیں اور جلسے نہیں کرنے پڑتے، پھر ایک ہی علاج ہوتا ہے اس کا۔ اور جو بندگی کے اوپر ایک دو آخری لائنیں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، وہ جو ون لائنر ہوتی ہے جو بہت ہی امپیکٹفل ہوتی ہے، تو ایک مفسر نے یہ لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جی کس کے لیے رہے ہیں۔ ہم رب کے لیے جی رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے جی رہے ہیں، رب کے دین کے لیے جی رہے ہیں، یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جی رہے ہیں۔ یہاں پھر آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہج سے اگر آپ اپنی زندگی کو ریلیٹ کریں تو اس میں جو جو ان کی نہج سے ہٹا ہوا ہے، اس اتنے گھنٹوں کو، اس محنت کو، اس سوچ کو اور اس خواہشات کو، ان سب کو اپنی زندگی سے نکالیے، اور اس لیے صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جینے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں عبادت کتنی اہم چیز ہے، عبادت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے سب سے پہلے خود پریکٹیکل پورے اس وقت کی قوم کو عبادت کر کے دکھایا تاکہ تم یہاں سے ڈیویٹ نہ ہو سکو۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں وہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، دیکھو اس سے ڈیویٹ نہ ہونا۔ کبھی تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ پھر 70-80% پاکستان کا معاشرہ وہ شرک، بدعات، رسومات اور قبر پرستی میں ڈوبا، تو پھر ڈوبا کیوں؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ قرآن سے دور کیا گیا اس قوم کو۔ اگر یہ قرآن کو پڑھتی رہی، آج بھی آپ دیکھ لیں ہزاروں واقعات ہیں کہ جو کسی بھی قبر پرست ٹولے میں ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ واپس پلٹتا ہے اور اصل اس بندگی کی راہ پہ وہ آ جاتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات جو اس آیت کے ذیل میں پھر مفسرین نے بیان کی، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ جب
تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے تو پھر جنوں اور انسانوں میں سے کسی کو معبود بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ کتنی کمال بات ہے۔ اب اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اتنی لمبی، اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ بن جائے گی کہ شاید ایک نئی ایپیسوڈ بنانا پڑے۔ آپ کو میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے، تو پھر انسانوں اور جنوں میں سے کسی بابے کو، کسی پیر کو سفارشی سمجھ کے، کچھ سمجھ کے اس کی عبادت جو شروع ہو چکی ہے، تو پھر اس کی عبادت کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ آخری بات صرف آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا محور کیا ہے۔ بہت آسان ہے، ٹیسٹومیٹر لگائیں اپنے اوپر۔ آپ کی زندگی کا محور کیا ہے کہ آج اگر آپ کی عمر 30-40 سال ہے تو آپ نے جب مرنا ہے تو آج سے لے کے اور 40 سال تک آپ کی زندگی کا محور کیا؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا دین اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ویسی ہی خدمت ہے جیسی صحابہ نے کی، یا آپ بس چند تھوڑے سے عرصے کے لیے یا کچھ ایک چیز کو لے کر اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی بات پہ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں کہ واپس لوٹ آئیے بندگی کی طرف، اور واپس لوٹنے کے لیے آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہی کیتھارسس کر کے پڑھ کے اپنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔